زمین کا وہ حصہ جہاں پرندوں کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں، ایسا علاقہ جہاں دیکھتے ہی انسان کو گولی مارنے کا حکم۔ حکومت نے اسے نو گو ایریا کیوں قرار دیا، جہاں کے ہر انچ کی سخت سیکورٹی کی جاتی ہے؟ آخر یہ اتنا ڈراؤنا کیوں ہے؟ اس ویرانے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ تمام راز موجود ہیں امریکہ کی 7ویں بڑی ریاست نواڈا کے اس ایریا میں جسے ایریا 51 کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 1955 سے پہلے اس علاقے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ 1955 میں ویتنام کی جنگ کے دوران CIA نے اس کی نشاندہی کی۔ ایریا 51 کے آس پاس کوئی آبادی نہیں، یہ بظاہر ایک ویرانہ ہے جہاں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں۔ کیلی جانسن ایک غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا ایئر کرافٹ ڈیزائنر تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے پہلا سپر سونک طیارہ U-2 ڈیزائن کیا تھا۔ اسے کسی ایسے علاقے کی ضرورت تھی جہاں اس طیارے کی آزمائشی پرواز عمل میں لائی جائے۔ قدرتی طور پر اس کی نظر ایریا 51 پر پڑی۔ اس نے اپنے ایک دوست ٹونی لیوائر سے رابطہ کیا جو ہوا بازی میں اس کا دوست تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایریا 51 کا بانی تھا۔ وہاں کے منصوبے اس کے علم میں تھے۔ ٹونی کی مدد سے اسے اجازت مل گئی اور U-2 کی آزمائشی پرواز کامیاب رہی۔ بعد ازاں اس طیارے نے سوویت یونین کے علاقے میں 26,000 فٹ کی بلندی پر رہتے ہوئے سوویت ریڈاروں سے بچتے ہوئے کامیاب جاسوسی پروازیں کی اور ایٹمی تنصیبات کی تصاویر حاصل کی۔ U-2 کے بعد ایریا 51 میں دوسرا پروجیکٹ B-2 بمبار اسٹیلتھ طیارے کا تھا۔ اس کا منفرد ڈھانچہ اور رفتار موجودہ زمانے سے کئی اشرے آگے تھا۔ لوگوں کو ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ابھی توقع اور کوئی اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے B-2 اور اسی طرح کے دوسرے ترقی یافتہ طیارے دیکھے تو انہیں UFO یعنی اڑن تشتریاں سمجھ لیا۔ B-2 کے بعد ایریا 51 میں ایک اور پروجیکٹ شروع ہوا جس کا نام ارورا تھا۔ یہ ایک ایسا طیارہ تھا جو آواز کی رفتار سے 6 گنا تیز پرواز کرتے ہوئے انتہائی ٹھیک نشانے پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ ابتدا میں امریکی حکومت اس ایریا اور اس میں ہونے والی غیر معمولی سرگرمیوں سے انکار کرتی رہی، لیکن دنیا کی حیرانگی اس وقت پریشانی میں بدل گئی جب امریکن حکومت نے اس ہائی وے کا نام بدل کر ایکسٹرا ٹریسٹریل رکھ دیا، جس کا روٹ نمبر 375 تھا، جس کا مطلب ہے غیر ارضی اشارہ، یعنی زمینی نہیں بلکہ کسی دوسری مخلوق کی اشارہ۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ زمین پر کسی دوسری مخلوق کا آنا جانا ہو یا کسی خلائی مخلوق کا اڈا ہو؟ ناظرین، مقامی باشندوں کے بقول یہاں پر اڑن تشتریاں اور خلائی مخلوق جیسی غیر ارضی اشیاء کو دیکھا گیا ہے۔ جب امریکی حکومت پر اس ایریا کی وضاحت کے لیے دباؤ بڑھا تو ریاست نے نواڈا کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ یہاں ایسی بڑی سائنسی سرگرمیاں عمل میں لائی جاتی ہیں جن کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ کی ایٹمی ریسرچ سے ہے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک خاص مشن پر کام کر رہی تھیں۔ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ پائے کے نازی سائنسدانوں، انجینئروں، جینیاتی انجینئروں اور ذہنوں پر قابو پانے والے ماہرین مثلاً ہیپنوٹزم، میسمرزم اور ٹیلی پیتھی وغیرہ سے شغف رکھنے والے ماہرین کو جرمنی سے بحفاظت وصول کر کے امریکہ کھینچ لے جائیں۔ اس منصوبے کے لیے تقریباً 2 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے امریکی حکومت نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا کوڈ نام پروجیکٹ پیپر کلپ تھا۔ اس پروجیکٹ کی مدت 4 سال رکھی گئی تھی۔ اس کے ذریعے قلیل مدت میں وہ ذہین اور تجربہ کار ترین افرادی قوت حاصل کر لی گئی جس کے لیے عام حالات میں نصف صدی کا عرصہ درکار ہوتا۔ اس مہم جوئی کے لیے امریکہ نے اپنی خفیہ ایجنسیاں اور وسائل بے دریغ جھونک مارے۔
ناظرین، 2 جولائی 1947 کو نیو میکسیکو میں ایک اڑن تشتری کے حادثے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس میں ایلینز بھی سوار تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان ایلینز میں سے ایک مارا گیا یا زخمی ہو گیا، جس کو ایریا 51 میں منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ نے حادثے کے بارے میں ایک دھندلی سی تصویر کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا اور یہ کہہ کر چپ سادھ لی کہ یہ ایک موسمی غبارہ تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایریا 51 میں امریکی ماہرین ایلینز اور UFO کی تکنیک پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ جو افواہیں پھیلتی گئیں، ایریا 51 کی سیکورٹی بھی سخت ہوتی گئی۔ ایریا 51 کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کا جدید ترین خفیہ ایئر بیس ہے۔ 2007 میں یہ خبر بھی آئی کہ امریکہ یہاں پر سب سے بڑا ہینگر بنا رہا ہے۔ ناظرین، 1996 میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام انڈیپینڈنس ڈے تھا، جس میں خلائی مخلوق کو زمین پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس میں ایک فوجی اڈہ ایریا 51 کے نام سے بھی دکھایا گیا۔ اس فلم نے کامیابی کے بڑے بڑے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس میں دکھایا گیا کہ یہی وہ مقام ہے جو انسان کے تحفظ کے لیے مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اس فلم کے ذریعے در حقیقت ہماری دنیا کے باسیوں کے ذہن ہموار کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہماری دنیا کا مستقبل صرف اس صورت میں محفوظ ہے جب اس کا ایک ایسا لیڈر ہو جو پوری دنیا کا متفقہ لیڈر ہو۔ ناظرین، اس ایریا کے آس پاس عجیب طرح کی چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ UFOs ہیں یا کسی جنگ میں استعمال ہونے والے پراسرار ہتھیار، یا پھر جدید ایئر کرافٹ کی نئی جنریشن، یا پھر انسانیت کے لیے سب سے بڑے فتنہ دجال کی سواریاں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔